لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. لطف و کرم جہاں پہ ہے چھایا حضور کا، ثانی نہیں خدا نے بنایا حضور کا. یوں تو دن رات ہوتی ہیں رحمتیں انسان پر، یوں تو دن رات ہوتی ہیں رحمتیں انسان پر، احسان صرف خدا نے جتایا حضور کا. فضل و کرم کی بارش ہونے لگی ضرور، فضل و کرم کی بارش ہونے لگی ضرور، میلاد جب بھی ہم نے منایا حضور کا. خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر حاضرین و سامعین مکرم، اللہ کا شکر ہے کہ آج کی یہ بابرکت نشست حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کے لیے انعقاد پذیر ہے. اللہ اس ذکر نور کا صدقہ ہماری دین و دنیا کی تمام مشکلیں آسان فرمائے. بٹ صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو اللہ برکات اور مزید روحانی خیرات عطا فرمائے. یقیناً ہم سب ایک نیک اور پاکیزہ مقصد کے لیے حاضر ہیں، کوئی دنیاوی مقصد نہیں. مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں اور اللہ سے عرض کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. اس لحاظ سے میلاد شریف کے پروگرام چاہے بڑے ہوں چاہے مختصر ہوں، اصل میں میلاد شریف کی جو حقیقت ہے وہ حضور کا ذکر ہے. باقی یہ انتظامات ہیں، بعض دفعہ زیادہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات تربیت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی جتنی بھی محفلیں ہیں ان کو کبھی چھوٹا نہ کہیں. وہ مختصر ہو سکتی ہیں لیکن چھوٹی نہیں ہو سکتی. جس کی نسبت بھی رب سے ہے یا رب کے رسول سے ہے وہ کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی. قطرہ جب دریا میں جاتا ہے وہ قطرہ نہیں رہتا.
وہ بھی نسبت کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک جس جگہ پر بھی ہو، چاہے بندے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، وہ محفل میلاد ہی ہے۔ لیکن ساتھ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میلاد شریف کی جو مجلس ہے اس کی حقیقت حضور کا ذکر پاک ہے۔ یہ آپ نے سہولت کے لیے سحور کا اہتمام کیا، مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، بہت زیادہ انتظام ہوتا ہے، اور بہت وسیع و عریض پیمانے پر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہ انتظام کی حد تک ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساؤنڈ ایک انتظام ہے۔ اگر ساؤنڈ نہ بھی ہو، حضور کا ذکر ہو، یہ مسئلہ سمجھیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو تقریر ہے نا وہ 1000 بندے پہ بھی اتنی ہے اور 10 بندوں میں بھی اتنی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کتنے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کیسے۔ یہ سرکار کی محفل پاک ہے۔ اب وہ میاں صاحب تھے نا شرف پور شریف والے، تو میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ جمعے کے بعد بیٹھے تھے تو ایک بندہ مل کے رونے لگا۔ جب رونے لگا تو آپ نے پوچھا سنگی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا حضور، اس وقت ٹانگوں وغیرہ کا دور تھا، پیادل لوگ آتے تھے، دور دراز سے آتے تھے، ایک شوق ہوتا تھا جمعے کا تقریر سننے کا۔ آج تو محلے میں رہ کر بھی ٹائم دیکھتے ہیں کہ یار اجے 10 منٹ رہندے، وہ اپنے اندر وہ چیز نہیں نہ رہی۔ حالانکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کا جمعہ منتشر ہے نا اس کا سارا ہفتہ منتشر ہے، اور جس کا جمعہ صحیح معنوں میں جس نے پڑھ لیا ہے، اس نے تیاری کر کے پڑھا ہے اور پورا پاکیزگی کے ساتھ جس کا جمعہ لگ گیا ہے نا، سمجھو اس کا پورا ہفتہ سکون میں، اور پوری جس کی تسلی ہو جاتی ہے نا۔ تو اس لیے ذوق و شوق کے جو دور تھے، مثلا آج سے 100 سال پہلے کتنا اہتمام ہوتا تھا، لوگ اور اتنی جامع مسجدیں بھی نہیں ہوتی تھی جو محلوں والی ہیں۔ آج تو جو مسجد بنتی ہے محلے والوں کا دل ہوتا ہے یار یہ بھی جامع بنے، حالانکہ شریعت کے تقاضے کچھ اور ہیں اور معاملات کچھ اور ہیں۔ بہرحال تو میاں صاحب نے فرمایا بھی رو کیوں رہا ہے؟ تو وہ تھوڑا اور رو پڑا۔ جب کسی روتے کو اور پوچھیں تو وہ اور روتا ہے، وہ کھل کے اظہار کرتا ہے نا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو عرض کی کہ حضور میں بڑی دور سے آیا ہوں، کوئی 10-15 میل چلا ہوں، تو آج میں لیٹ ہو گیا ہوں، میں آپ کی نہ تقریر نہیں سن سکا، ملفوظات نہیں سن سکا۔ آپ نے اس بندے کو اٹھایا، نیچے لے گئے، اکیلے بٹھایا، آپ نے جتنی جمعے کی تقریر تھی ساری سنائی۔ وہ حیران ہو گیا، تو کہنے لگا حضرت آپ نے پوری تقریر مجھے سنا دی۔ فرمایا واللہ آج میں نے یہی تقریر کی اور یہ آپ کو سنا دی، تو آپ نے مجھے سنا دی۔ فرمایا پہلے بھی اللہ کے لیے سنائی ہے، ابھی بھی اللہ کے لیے سنائی، پہلے بندوں کے لیے نہ اب بندوں کے لیے۔ اصل میں یہ طریقہ جب سے ہمارا چھوٹا ہے نا، ہم نے چہروں کو دیکھا ہے، ہم نے بندوں کو دیکھا ہے، ہم نے مریضوں کی مرضی کے مطابق جب سے دوائی دینی شروع کی ہے، مرض کو نہیں دیکھا، تو پھر بیماریاں بڑھ گئی۔ آج جو معالج ہیں نا یہاں پر آتے ہیں، جو ممبر ایک علاج گاہ ہے، علاج کی جگہ ہے، مختلف قسم کے مریض ہوتے ہیں، تو جو طبیب بیچارے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مریض کس طرح خوش ہوتے ہیں، تو مریض تو میٹھی گولیوں کو سوا خوش ہی نہیں ہوتے، مریض تو چاہتے نہیں مجھے ٹیکا لگے، مریض تو نہیں چاہتا کہ میرا پریشان ہو، مجھے درد ہو، مریض تو شارٹ کٹ چاہتا ہے۔
تو مریض کی مرضی نہیں دیکھی جاتی، مرض دیکھا جاتا ہے کہ مرض کیا ہے، اس کے مطابق علاج کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کی جتنی خوشبو ہے یا جتنا آج مجھے بیٹھ کے جہاں پر سکون ہے، میں ابھی بھی ایک محفل سے آیا ہوں، مجھے ہو سکتا ہے اتنا سکون نہ ملا ہو جتنا مجھے ادھر سکون مل رہا ہے۔ حالانکہ انہوں نے مغرب کا عشاء پروگرام رکھا ہوا تھا، تو ہماری ناکامی کی کئی وجوہات ہیں نا، یہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہمارے اندر بے ذوقی آ رہی ہے۔ مغرب کا عشاء پروگرام رکھا ہوا ہے تو عشاء کے بھی آدھے پونے گھنٹے بعد بیان شروع ہو، یہ مسائل ہیں ہمارے۔ بہرحال یہ ہے کہ میلاد شریف کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، یہ سعود انتظام ہے، یہ نہ بھی ہو، بندے 1000 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، میں تو کہتا ہوں گھر میں نا میاں بیوی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، کہو بیٹا وہ وضو کر کے بیٹھ کے نا دروشی پڑھا، حضور کی تعریف کر دی ہے، حضور کی ثنا خوانی ہو گئی ہے، حضور کی سیرت کا کوئی حوالہ دے دیا، میلاد ہو گئی۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اتنا لنگر پکاؤ یا اتنا کچھ کرو، میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے۔ باقی یہ انتظامات ہیں، جتنا کسی کو پہنچ آتی ہے، جتنا کو کر سکتا ہے تو اتنا کرے۔ جی اب غلط فہمی کیوں ہوئی ہے؟ میں نے اگلے دن بھی کوئی دیوبندی ساتھی تھے بیٹھے ہوئے، تو ان کو اور اہل حدیث بھی، ہمارا مزاج تھوڑا یہ ہے کہ ہم نے ایسا ہسپتال رکھا ہوا ہے جس میں بورڈ نہیں لگایا ہوا کہ فلاں آئے تو فلاں نہ آئے، ہم کہتے ہیں ہم علاج کرنا جو ان سا مریض مرضی ہے، جس نے ہسپتال بنایا اس کو کیا لکھنے کی ضرورت ہے کہ فلاں مریض نہ آئے؟ یا تو ہسپتال ہی نہ بنا، تجھے بنائی تو بورڈ لا، ہر قسم کا مریض آئے گا۔ معالج کو خطرہ نہیں، ہاں مریضوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں شریعت ہماری دیتی، وہ مسائل اور ہیں۔ معالج کو پتہ ہے کہ میں نے اس کا علاج کرنا جی، اور جو معالج نہیں ہے ہماری شریعت کہتی ہے کہ عام بندے مرضی کے ساتھ نہ ملیں، کیونکہ وہ خراب کرے گا اس کا ایمان، کیونکہ وہ شاطر ہوتے ہیں، چلاک ہوتے ہیں، منافق لوگ ہوتے ہیں، تو وہ تیرا بھی بیڑا گرک کریں گے، اس لیے ان کے پاس بیٹھنے کا عوام کو یا بد مذہبوں کے ساتھ عوام کو حکم نہیں ہے۔ لیکن علماء کے لیے یہ حکم علیحدہ ہے، علماء کے لیے حکم ہے کہ آپ ان کو تعلیم دیں، ہاں ان کے ہاں جا کے نہیں۔ اس کا ایک نقصان ہے، اس کا پتہ کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں ایک کسی مسلک، ایک نام لے لیتا ہوں، چلو اہل تشیع ایک مسلک ہے، میں جا کے ان کے ذاکرین کی جگہ بیٹھوں گا نا، میں ہو سکتا ہے اپنا پیغام پہنچاؤں، لیکن اب دیکھنے والے حجت بنا لیں گے، دلیل بنا لیں گے کہ علامہ اویسی صاحب جاتے ہیں تو ہمیں کیا فرق ہے؟ تو جب وہ جائیں گے تو ان کا نقصان ہوگا۔ اس لیے علماء کے لیے علیحدہ حکم ہے، عوام کے لیے ہماری شریعت کا علیحدہ حکم ہے۔ جس نے علاج کرنا ہے اس کا علاج علیحدہ حکم ہے، اور جو مریض ہے اس کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ یہ بات ضروری سمجھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی تو ملتے ہیں دن تو سانو منع پہ کرتے اس لیے بعض دفعہ سوچیں آ جاتی ہیں، تو اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں، میں تھوڑی باتیں نا سادی کرتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے۔ اب میں نے ان دیوبندیوں سے بھی کہا، اہل حدیث مکتبہ فکر کے ساتھی بیٹھے تھے، میں نے کہا کہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے؟ میلاد تو حضور کا ذکر ہے، یہ سعود انتظام ہے، یہ چراغاں انتظام ہے، یہ جتنا اہتمام آج ہے، یہ انتظام کا تعلق وقت سے ہوتا ہے، وقت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اب مسجد ہے، اب مسجد 1400 سال پہلے بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے، لیکن انتظام بدل گیا۔ 1400 سال پہلے یہ انتظام نہیں تھا جو آج ہے، پہلے تھا سیلنگ، پکھے، اے سی، فلاں فلاں فلاں۔ کون سی کلینیں تھی؟ کہاں تھی؟ اب یہ انتظام ہے، یہ بدلتا رہا ہے، لیکن حقیقت مسجد ادھر ہی ہے۔ اب نکاح کرتے ہیں
نکاح میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول، اور ایک حق مہر۔ آہستہ جا دسو مولوی صاحب تیری لوڑ نہیں، یہ تو ایک برکت کے لیے نا جی، وہ ایک کہ پڑھا دیتے ہیں، حالانکہ آپ میں کوئی بندہ بھی نکاح ایجاب و قبول کرا سکتا ہے۔ ہاں یہ شریف مسئلہ ہے، میاں وہ خود بھی کہہ سکتے ہیں گواہوں کی موجودگی میں نا، میں تمہیں قبول ہوں تو مجھے قبول ہے، بس ٹھیک ہے، قبول ہے قبول ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ حق مہر شرط ہے، کیا ہے؟ حق مہر اور گواہ ہونے، ولی کی اجازت۔ یہ 1400 سال پہلے بھی یہی طریقہ تھا، آج بھی انتظام بدلے ہیں، میرج ہال، مارکیاں اور جتنے یہ مسائل ہیں، یہ انتظام ہے، یہ وقت کے ساتھ 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 بدلا ہے۔ ساڈے پوترے اگوں پوترے پوترن کی ہوئے، میں مثال دینے لگا ہوں نا کہ انتظام بدلتا رہے گا بدلتا رہے گا، لیکن نکاح جو مسئلہ ہے وہ وہی رہے گا۔ اب جہاد ہے، 1400 سال پہلے کیا تھا؟ اللہ اکبر، بٹ صاحب آپ رکھ دیں اور آپ بیٹھ جائیں، آپ کی ضرورت ہے پانی کے لیے، بیٹھ جائیں شاباش۔ جہاد آج بھی وہی ہے، 1400 سال پہلے بھی اس کا جو فرضیت کا نصاب تھا وہ وہی ہے، پہلے بھی، لیکن انتظام بدل گیا۔ اس وقت جہاد کرنے کے اوزار کیا تھے؟ آج تلوار سے تو نہیں ہوگا، تیروں بالوں سے تو نہیں ہوگا، آج کس سے ہوگا؟ آج تو جدید اسلحہ ہے، ایٹم بم ہے، مشین گنیں ہیں، لانچر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اوزار اور ہتھیار بن گئے ہیں۔ اب یہ مسئلہ سمجھے، میں بڑی محبت سے آپ کے چہروں پہ غور کر کے جو ہے نا وہ سمجھو کہ مسئلہ سمجھا نہیں رہا، میں پلانے کی کوشش کروں گا۔ ہاں جی، انتظام جہاد کا بدلا ہے۔ حج 1400 سال پہلے بھی وہ مسئلہ تھا، آج بھی وہی مسئلہ ہے، واجبات اتنے ہی ہیں، فرائض اتنے ہی ہیں۔ اس وقت پیادل گھوڑوں خچروں کا زمانہ تھا، آج کیا ہے؟ ہوائی جہاز ہے، بحری جہاز ہے، کیا زرعی جدید ذرائع ہیں۔ اب مسجد کی حقیقت نہیں بدلی، انتظام بدلا ہے، جہاد کی حقیقت نہیں بدلی، انتظام بدلا ہے، جی نکاح کی حقیقت نہیں بدلی، انتظام بدلا ہے، میلاد کی حقیقت حضور کا ذکر ہے، یہ انتظام ہے۔ میں نے ان علماء سے کہا کہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے؟ غلط فہمی جن لوگوں کو ہوئی ہے وہ یہاں سے ہوئی ہے کہ جنہوں نے انتظام کو میلاد سمجھا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی 100 سال پہلے تو میلاد نہ سی، 50 سال پہلے تو میلاد نہ سی، 200 سال پہلے تو میلاد نہ سی۔ تے ساڈا مزاج بھی پتہ ہے انج دئی ہے کہ جیڑی شے کوئی اسی سنی ہے نا یار اگے تے کدی نہیں سنی، تے تو پورا قرآن سن لیا، تو پورا دین ہی سن لیا، تو اج پہلی باری مسجد وچ آنا پیا، تو نے اگے کدی نہیں سنی۔ ایسا مزاج ہے نا ہمارا۔ جنہوں نے انتظام کو میلاد سمجھا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 100 سال پہلے میلاد نہیں تھا۔ بھائی میلاد کیا ہے؟ بھائی سمجھو تو صحیح نا، میلاد کیا ہے؟ میں نے علماء سے بھی کہا، میں نے کہا میلاد حضور کا ذکر ہے، یہ بتائیں کہ حضور کا ذکر کب نہیں تھا؟ کس دور میں حضور کا ذکر نہیں تھا؟ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ حضور کی تعریف، حضور کی سیرت، صورت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپنے کا ذکر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کا بیان کی میلاد شریف میں۔ اب جتنے میلاد، آپ کتنی عمر آپ کی ہو گئی ہے، کچھ نہ کچھ چلو میلاد میں گئے ہوں گے، یا بعض دفعہ کوئی بندہ اختلاف کر ہی دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا، لیکن آخر اس کو پتا تو ہوگا کہ ہوتا کیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اسے یہ پتا ضرور ہوگا کہ میلاد شریف میں قرآن شریف پڑھا گیا ہے، حضور کی تعریف ہوئی ہے، شعر کی صورت میں ہوئی ہے یا نثر کی صورت میں ہوئی ہے، نظم کی صورت میں ہوئی ہے، یہی میلاد شریف کی حقیقت۔ اب اس پر میں صرف ایک دلیل آگے دینا چاہتا ہوں حضور کے ذکر کی ابتدا کے حوالہ سے۔ اب حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واہ،
بڑی خوشبو والی مجلس ہے یہ، بڑی مزیدار ہے۔ حضور کا اسم ہے، یہ حمد کے باب میں ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، یحمد مرۃ بعد مرۃ، یحمد کرۃ بعد کرۃ۔ حمد کے باب میں تعریف کیا گیا جس کی تعریف بار بار ہو، بار بار وہ ذات پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن سوال ہے کہ تعریف کیا گیا، حمد کی گئی، تعریف جس کی ہوئی، تعریف کس نے تعریف کیا گیا؟ سب سے پہلے حضور کی تعریف کس نے کی؟ کوئی اختلاف نہیں کرے گا، ذات خدا۔ کس نے کی؟ کیوں؟ اس لیے حضور محمد ہے کہ اللہ نے حضور کی تعریف کی ہے، اور جب حضور نے اللہ کی حمد بیان کی تو حضور احمد ہے۔ اس لیے عرشوں پر نام، آسمانوں پر نام احمد ہے۔ تعریف جن کی ہوئی ہے وہ جہت اوپر ہے، ویسے تو ہر جگہ ہی خدا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے احمد لفظ، آپ کا نام اوپر کیوں ہے؟ کیونکہ حضور نے اللہ کی تعریف کی۔ جب حضور نے کی تو احمد ہیں، جب رب نے حضور کی تو حضور محمد۔ اب غور کریں، آپ ماشاءاللہ سمجھ چکے ہیں اللہ نے کی ہے، اللہ نے، لیکن اللہ نے کب کی؟ اب بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کب سے ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتے کہ اللہ کب سے ہے۔ فرمایا کب کا تعلق وقت سے ہے، تو وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، وقت تو بعد والی بات ہے، وہ تو مخلوق ہے، تو اللہ کے لیے کب تو بول نہیں سکتے۔ تو حضور پھر کیا کہیں؟ تو ارشاد فرمایا وہ آبادن آباد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے لیے لفظ کب، کہ اللہ کب سے ہے، اجازت ہی نہیں، بول ہی نہیں سکتے، تو اب حضور کا ذکر کب سے ہے؟ اس پر بھی سٹاپ ہے جی۔ ابتدا ضرور ہوئی ہے، حضور حادث ہیں، اللہ واجب الوجود ہے، یہ بات سے لادہ ہے، اس میں جائیں گے تو مزید وقت درکار ہے۔ ابتدا ضرور ہوئی ہے لیکن تعین کوئی نہیں کہ کب ہوئی ہے۔ میاں صاحب کڑی شریف والوں نے انہوں نے ایک اشارہ کیا، اجے نہ آدم پیدا ہو جاتے نہ چند ستارے، ادو بھی نور محمد والا لیندہ سی لشکارے، بس احد سی یا احمد سی اے کل پسارا کل بنیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم پیارا کل بنیا۔ اب ایک بات تو آپ سمجھ گئے، اب میں دوسری بات سمجھانے لگا ہوں۔ اب انتظام پر اگر کسی نے بات کرنی ہے تو تھوڑی تھوڑی اور آگے ہو گیا، تھوڑی واہ جی اور آگے ہو گیا جی۔ جنتیوں کی ایک صفت یہ بھی ہوگی کہ وہ قریب قریب ہو کے بیٹھیں گے، اور جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں تو وہ اچھے نہیں ہوتے، فاصلے جی، اس میں بیچ میں کوئی اور بیٹھ جاتا ہے۔ ہم دور دور کیوں بیٹھیں، ہم تو قریب ہو کے بیٹھیں گے۔ اب بات سنیں، دوسری بات، انتظام یہ زمانے کے ساتھ، تقاضے کے ساتھ، اگر انتظام پہ بات کریں گے نا تو یہ بدعت ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ اصول طے کرنے پڑیں گے تب ہم بول سکیں گے۔ یہ جو ایک صرف ہے نا پنجابی کے اندر کندھی سوٹا کہ جڑی شے حضور دے دور وچ نہیں بعد چ وہ بدعت ہے، یہ کسی اصول دے تحت بھی کوئی نہ عقلی طور پر نہ نقلی طور پر کسی طور پر بھی یہ سمجھ سے بالا تھا ہے کہ جڑی شے حضور دے دور وچ نہیں وہ بدعت ہے، یہ تعریف نہیں۔ اب اس پر وہ مولانا عبدالغفور ہزاروی صاحب کے پاس ایک لڑکا آیا تو اس نے کو 2-3-4 دن کی ضرورت بیٹھا ہوگا جی، تو اسی لیے فرمایا کہ ہر کسی کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو اس نے کہا جی بدعت کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے فرمایا بھائی تو تیرے ذہن میں کیا ہے؟
اس نے کہا جی یہی تعریف ہے کہ جو شے حضور کے دور میں نہیں تھی وہ بدعت ہے. آپ نے فرمایا بیٹا نہیں. کہنے لگا نہیں، جیڑی شے حضور دے دور میں وہی بدعت ہے. اس کی تعریف اس کی لغوی میں نہیں، اس کی یہ میں نہیں، اس کی یہ میں نہیں، اس کی یہ میں نہیں. آپ پھر شیخ القرآن تھے. آپ نے فرمایا استاذ ہوں. آپ نے فرمایا پتر تو نبی پاک دے دور چ ایسے. کہنے لگا کی مطلب؟ آپ نے فرمایا تو ایسے، یعنی نہیں. تو فرمایا وہ تعریف تو تم پہ بھی صادق آ گئی. یہ انتظام ہے، یہ ہر دور میں یہ وقت کے تقاضے کے مطابق ہے. اب دیکھیں کہ کوئی چیز بھی یہ وقت کی ضرورت کے ساتھ ہے. اب موبائل کسی صحابی نے استعمال کیا؟ تو نبی پاک نے، کسی بزرگ نے پہلے. تو یہ ہمارے حالات میں ہے، چاہے مولوی صاحب ہے چاہے غیر مولوی صاحب ہیں، پہلے تو بدعتی سارے ہی ہوئے نا. اس لحاظ سے اور اس تعریف کے لحاظ سے جی. اور اس پر ہزاروں مثالیں ہیں، وہ ایک نہیں ہے. ساری مسجدیں لگی، سارے مسلک استعمال کرتے ہیں. یہ انتظام ہے. اب اس کی ایک میں بڑی پیاری بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اب دیکھیں کہ جب دین کو وقت کے مطابق کسی چیز کی ضرورت پڑی نا، دین کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے، سہولت دینے کے لیے جو زمانے کے تقاضے تھے اس کو ساتھ ایڈ کر دیا گیا. مثال کے طور پر ایک دور تھا ضرورت نہیں تھی، سرکار نے قرآن جمع نہیں کیا، ہڈیوں پر لکھا گیا، پتوں پر لکھا گیا. بعد میں صحابہ نے جمع کیا. اچھا پھر ایک دو دور تھا، نہ زبریں تھیں نہ زیریں تھیں، کوئی اعراب نہیں تھی. صحابہ کس صحابی کے دور میں اعراب نہیں تھا؟ یہ تابعین کے دور میں آگے عمر بن عبدالعزیز، حجاج بن یوسف، اس دور میں آ کے ضرورت پڑی جب عجم میں اسلام پھیلا ہے تو پھر کہا کہ اب اس پہ زیر زبروں کی ضرورت ہے. خلفائے راشدین کے نام جو خطبے میں آتے ہیں، آج سارے مسالک کے ہاں خطبے میں خلفائے راشدین کے سوائے اہل تشیع کے پڑھے جاتے ہیں، اہل حدیث کے بھی، دیوبند کے ہاں بھی، جو زیادہ میلاد شریف پر اعتراض کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ خطبے کے اندر خلفائے راشدین کے نام جو پڑھے جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کب سرکار نے پڑھے؟ کیا خلفائے راشدین نے پڑھے ہیں؟ کیا صحابہ نے پڑھے ہیں؟ بعد میں جب ایک وقت آیا دین پر، جب عمر بن عبدالعزیز کے آپ کے دور میں جب یہ وقت آیا کہ صحابہ کو گالیاں نکالنی شروع کی ہیں، کچھ ایسے یہود کے ایجنٹ تھے، تو انہوں نے اب پھر فیصلہ کیا کہ اب امت کے اندر جو خطبہ جمعہ ہوگا، خطبے کے اندر ان ہستیوں چاروں کے نام لیے آج تک لیے جا رہے ہیں. یہ کام تو سرکار کے دور میں نہیں ہوا، بعد میں ہوا. اب یہ حدیث کی قسمیں ہیں، حدیث کی جتنی قسمیں کیا سرکار نے کی ہیں؟ حدیث کی کوئی قسم صحابی نے کی ہو؟ جیسے حدیث کی قسمیں مرفوع ہے، مقطوع ہے، متصل ہے، معلق ہے، معدل ہے، منقطع ہے، منقطع بمعنی سے، مطرد ہے، شاذ ہے، منکر ہے، صحیح ذاتی ہے، صحیح غیری ہے، اصلی ذاتی ہے، اصلی غیری ہے، غریب ہے، عزیز ہے، مشہور ہے، متواتر ہے، قولی ہے، فعلی. یہ تقریری حدیث ہے، حدیث کی قسمیں. تو کیا صحابہ نے کی ہے؟ نہیں. تابعین نے کی ہے؟ نہیں. اصل قسمیں راویوں پر بحث کے لیے، ورنہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کوئی سرکار کے قول کو کمزور کہہ نہیں سکتا. تو یہ روایت ہے کہ مثال کے طور پر حافظ صاحب سے حافظ صاحب نے سنی، ان سے پھر انہوں نے سنی، انہوں نے پھر انہوں نے سنی، انہوں نے پھر ہمارے بھائی بیٹھے انہوں نے سنی، ان سے پھر انہوں نے سنی. یہ جو چین ہے ان پہ بات ہوگی کہ یہ جو بندہ ہے یہ کیسا ہے، یہ بندہ یہ کیسا ہے. وہ پھر بندوں پر کلام کر کے راویوں پر بحث کرتے ہوئے پھر حدیث کی قسم بنی. 1400 سال سے آج ہمارے پاس حدیث ہے اور پوری سند موجود ہے کہ اس کتاب میں فلاں سے فلاں نے سنی، فلاں سے فلاں نے سنی، فلاں سے فلاں نے سنی، فلاں سے فلاں نے سنی. کسی نبی کے لیے یہ انتظام نہیں کیا، کسی امت میں یہ اہتمام نہیں ہوا. صرف سرکار کی امت میں یہ اہتمام اس لیے ہوا ہے کہ پہلے نبیوں کی امتوں میں تعلیم اگر غائب ہو جاتی تو پھر نبی نے آ جانا تھا.
تو نبی آ کے تعلیم ٹھیک کر لیتے. تو ہمارے نبی تو آخری نبی ہیں, آخری امت ہے, اب تو نبی کسی نے آنا ہی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، تاجدار حق نبوت، تاجدار حق نبوت، تاجدار حق نبوت. یہ حدیث شریف کی قسم ہے, اور حدیث شریف پہ اتنی محنت کی, 3 مہینے کا سفر کر کے محدثین نے ایک حدیث کو سنا پھر روایت کیا, اتنی محنت کی. کیوں؟ یہ اللہ نے اہتمام کیا, اس امت کو شرف دیا ہے کہ اب سرکار کی تعلیم قیامت تک رہے گی. کیوں؟ کسی نبی نے, یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اب یہ جو قرآن شریف ہے یہ حقیقت میں تو اللہ کی وحی ہے, وحی ہے, اللہ کا کلام ہے. تو کیا تورات نہیں تھا, زبور نہیں تھے, انجیل اللہ کا کلام تھا, تو اس کی حفاظت اللہ نے نہیں کی. یہ بھی مسئلہ ہے ختم نبوت. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا ہے, اس ذکر کو, اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یا اللہ جو پہلے تھا وہ کس نے اتارا تھا؟ فرمایا میں نہیں. تو اس کی حفاظت کیوں نہیں؟ فرمایا نبیوں کے بعد نبیوں نے آ جانا تھا, اب تو سونے کو آخری بنا کے بھیجا, اب کسی نے آنا ہی نہیں ہے. اب تو آخری نبی آئے ہیں, اب آخری امت ہے, آخری نبی ہے. سرکار نے فرمایا میں اور قیامت ساتھ ہے. فرمایا یہ 2 انگلیوں کی طرح ہے, ان میں فرمایا ایک کے ساتھ دوسری ہے. میں اور قیامت اس طرح جڑے ہوئے ہیں. کیا مطلب؟ جڑے ہوئے ہیں کہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی, نبی نہیں آئے گا. یہ جو شامتیں آئی ہوئی ہیں, یہ قادیانی, یہ دوسرے. فرمایا میں اور قیامت اکٹھے ہیں, میرے بعد اب تو انا العاقب والعاقب الذی لا نبی بعدہ. فرمایا میں عاقب, اور عاقب ہوتے ہی وہ ہے جس کے بعد نبی کوئی نہ ہو. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات یہ انتظامات ہیں, اور یہ زمانے کے اطاعت ہوتے ہیں, تقاضے ہوتے ہیں. باقی سرکار نے نہ صرف پڑھائی ہے, نہ پڑھائی ہے, نہ درس نظامی پڑھائی ہے. ہم نے بھی درس نظامی پڑھی ہے, ہم بھی پڑھا رہے ہیں, آگے مدرسے چلا رہے ہیں. دیوبند کے ہاں بھی سارا پڑھائی جاری ہے, نصاب بھی ہے. کس صحابی نے نصاب مقرر کیا ہے؟ کس دور میں نصاب مقرر, صرف و نحو کس نے پڑھائی ہے جی؟ امام بخاری کی بخاری, مسلم, ترمذی. جب بخاری نہیں تھے تو امام بخاری نہیں تھے تو بخاری کہاں سے؟ امام مسلم نہیں تو مسلم کہاں سے؟ اصل بات کو سمجھا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو یہ انتظامات ہیں. اصل ہے میلاد شریف, حضور کا ذکر, اور حضور کا ذکر کب نہیں تھا. اللہ اکبر جل شانہ. اور اب اسی اعتبار سے جو اعتراض میلاد شریف پہ ہو وہ کوئی بھی محفل منعقد کریں تو اس پر بھی ہو سکتا ہے. سیرت النبی کانفرنس کیا سرکار نے منائی ہے؟ کیا صحابہ نے کی ہے؟ اچھا پھر صرف میلاد پہ ہی تو نہیں ہوگا نا, پھر لوٹے, بسترے, مسلے, پھر سہروزے, پھر چلے. ہم تو محبت سے کہہ رہے ہیں نا, کوئی تنقید نہیں کر رہے. پھر جو اجتماع ہے, جو تبلیغ ہے, اس کا نظام کیا کہیں گے جی؟ کیونکہ تبلیغ صحابہ نے کی ہے. تو میں نے کہا تبلیغ کی ہے تو حضور کی تعریف نہیں کی. جب تبلیغ صحابہ نے کی ہے تو اس کے لیے اجتماع ہے, تو تعریف جو کی ہے. اس لیے اس بات کو سمجھا جائے. آج امت کو ضرورت ہے جڑنے کی, انتشار افتراق کی نہیں. ہمیں یہود و نصارہ نے, دشمنوں نے بس ادھر لگا دیا, تسی ایتھے رہو, اسی اور پہ کم کرنا. تسی جنازے تے لڑنا, پہلا دعا ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی, بعد چ ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی. بھئی جنازہ پڑھ لیا, دعا ہے, مکو کم, ہاتھ باندھ کے اللہ سن رہا ہے تو کھول کے پھر مانگ لو. اچھا نہیں بھی مانگے تو وہ کافر ہو چلے. بات نہیں سمجھ رہے میری. صرف دعا نہ کرنے سے بندہ خارج نہیں ہوتا. بھی بندہ صرف دعا نہیں کی تو اسلام سے خارج ہو گیا, یہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک سمجھنے والی بات ہے. میں نے ایک بندے سے کہا یار ہاتھ باندھ کے اللہ سن رہا ہے, سلام پھیر کے پھر کہہ لو یا اللہ اس مردے دی بخشش کر, تو مردہ ناراض ہو جائے گا یا رب؟ کون ناراض ہوگا؟ تو پھر بندہ کر لے.
ہمیں اس لڑائیوں سے نکلنا ہے اور ہمیں مجموعی طور پر یہود و نصارہ کی جو پلاننگ ہے اس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. ہم ہاتھ باندھنے پہ لگے ہوئے ہیں نیچے اوپر، وہ کاٹنے پہ لگا ہوا ہے. اس نے جب بم پھینکنا ہے اس نے تو یہ پھینکنا کہ اے کڑا ہے، اے کڑا ہے، اے کڑا ہے، اے کڑا ہے. وہ مجموعی طور پر اسلام کے مخالف ہے، مجموعی طور پر اسلام کی جو جڑیں ہیں وہ کاٹ رہا ہے. اور ہمیں انتشار، افتراق اور ان چیزوں، اور ایک عقلی طور پر بھی دیکھا جائے، یار آپ بیٹھے ہیں محبت سے بیٹھے ہیں، 1.5-2 گھنٹے ہو گئے آپ کو بیٹھے سرکار کی تعریف. آج کس کے پاس دور ہے وضو کر کے آپ بیٹھے ہیں حضور کی تعریف سن رہے ہیں یا کر رہے ہیں، نماز پڑھیں گے، کسی کی زندگی بدل جائے گی تو انہوں نے نجائز کہہ دو بھی تک بہنا نہیں چاہیے. آج کا تو دور ہے لوگوں کو مسجدوں میں کسی بہانے سے لے کے جاؤ، کسی طرح دنیا جائے، کسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی بات سنے، اس کی تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ یار اچھی بات. ایک مڑا چلو نماز بھی پڑھن لگ پے گا یا کسی وال نال گلی صاف کرتا پیا، کوئی نالی صاف کرتا پیا، چنڈی لاتا کو پتر شاباش ہے، بڑا اچھا کام ہے، لیکن پتر نماز بھی نال پڑھنی. یہ آخو تو دائرے چ رہا ہی یہ طریقہ نہیں چاہیے. ہمارے طریقے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں، اور پھر میلاد شریف کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ خوشی کرنے کا. دیوبندیوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. میں نے کہا سب سے بڑا فائدہ یہ عقیدہ ختم نبوت پہ پہرا ہے. میلاد کی خوشی اور غم یہ مرزائیوں کو فائدہ دیتا ہے، اور خوشی یہ مسلمانوں کا فائدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کا فائدہ ہے. کیسے؟ غم اس چیز کا ہوتا ہے جو نعمت چلی جائے. سرکار نعمت ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑی نعمت ہے. تو نعمت چلی گئی، جو نعمت چلی گئی ہے. اچھا چلو میں سادگی سے سمجھا دیتا ہوں، کئی مرتبہ سمجھایا پھر سمجھا دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ میرے والد صاحب ہیں، آپ کے بھی والد ہیں، فوت ہو گئی. والدہ بھی فوت ہو گئی. آپ کے والد، والدہ، یہ 2 بندے ہمارے سامنے بیٹھے. ان کے والد ہیں، ان کے والد تھے. ادھر غم کی کیفیت ہے، ادھر خوشی کی ہے. ان کے والد ہیں اور ان کے تھے. جب آئے گا نا تو نعمت کی رخصتی کا ایک اعلامیہ ہے، اور ہیں جب آئے گا موجودگی کا تاثر ہے. اب ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے میں ایک تاثر ہے خوشی کا. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول. محمد اللہ کے رسول تھے. میں کہہ سکتا ہوں کہ تھے. ہیں تو سادی سی بات ہے، کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی لوڑ نہیں کہ جب ہیں تو پھوڑی پان کی لوڑ ہے. غم کی کیا ضرورت ہے جب ہیں. اصل یہ مسئلہ بریک سمجھو، یہ فلسفہ کیا ہے. یہ اصل میں ہیں جو ہے نا، یہ جگہ خالی نہیں کر رہا، اور تھے جگہ خالی کرتا ہے. غم جگہ خالی کرتا ہے اور خوشی جگہ خالی نہیں کرتی. جب کہا جائے نا تھے تو پھر جگہ خالی ہو گئی، اور جب ہے تو جگہ پور ہے. مرزائی کہتا ہے کہو تھے، غم کرو کہ وہ تھے تاں نویں دی جگہ بنے گی نا. تو جب کہیں ہیں تو نئے کی جگہ تو نہیں بنے گی. جی خطیب صاحب ہیں تو جب کہیں تھے تو کیوں سی خالی، تو جب ہیں تو کرسی پر. تو ہم خوشی منا کر کہتے ہیں کہ غم والے دور ہو جاؤ، مرضی دفع ہو جاؤ. ہم کیوں غم کریں، ہمارے تو ہیں. ہمیں نئے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں نئے کی ضرورت نہیں، ہمارے تو موجود ہے. اچھا ایک اور بات بھی سادی سے سمجھانا چاہتا ہوں. غم 1 منٹ کے لیے کر لے، خوشی نہ کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
ایسی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی. وہ جی 12 کوئی وفات ہے، 12 کوئی پیدائش ہے، تم وفات بعد میں ہوئی ہے پیدائش پہلے ہوئی ہے تو خوش یہ کرتے ہو، غم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا دو باتیں ہیں. غم ہماری شریعت میں ہے ہی 3 دن ہے، 3 دن کے علاوہ تو غم جائز ہی نہیں. اور پھر ایک مسلک جب امام حسین کا غم کرتا ہے تو کہتے ہیں جی غم تو 3 دن کے علاوہ جائز ہی نہیں، تو امام حسین کا کیوں غم کرتے ہو؟ تو نواسے کا نہیں کرنے دیتے تو نانے کا کیوں مشورہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا ادھر جائز ہے نا. تو غم کا جو فلسفہ ہے یہ مرضی کو فائدہ دیتا ہے. اور دوسری بات، ایک بڑی پیاری بات میرے ذہن میں ہے، سن لیجئے کہ غم کا جو سسٹم ہے وہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ غم جب ہم کریں تو پھر بتائیں آج کل پھر نبی کون ہے؟ وہ تو چلے گئے. آج کل کون ہے؟ تو کہیں جی آج کل وہی ہیں، آج کل وہی ہیں تو پھر خوشی ہے. اللہ اکبر جل شان. میں بڑی بنیادی بریک باتیں بتا رہا ہوں. میں بڑی 2 3 ہزار 4 ہزار کا بندے میں بھی میں نے بات کرنی ہے ایسے کر لی ہے. اور آپ تو ہو سکتا 100 بھی نہ ہو تو اتنی بات میں نے کی. اس لیے کہ آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، آپ ایک بندہ بھی سو جت رہے ہیں، اپنی محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر جل شان. اللہ وہ پچھلی محفل میں اتنا مزہ نہیں آیا ہمیں، یہ میرا ساتھی ساتھ بیٹھے تھے، لیکن اس میں زیادہ مزہ آیا وہ بات ہے. اللہ اکبر. اور ایک اس لحاظ سے یہ جو غم کا تعلق ہے اور خوشی کا تعلق ہے یہ اصل میں عقیدہ ختم نبوت، خوشی کا تعلق عقیدہ ختم نبوت پر پہرا ہے اور غم مرضی کو فائدہ دیتا ہے. اسی لیے ہم غم والے نہیں، ہم ایک ہی دن وفات ہو، ایک ہی دن پیدائش ہو. آدم علیہ السلام جمعے کو پیدا ہوئے، جمعے کے فوت ہوئے. تو جمعہ عید ہے مسلمانوں کے لیے، آج بھی عید ہے، قیامت تک عید ہے. تو آدم بعد میں فوت ہوئے، پیدا تو پہلے ہوئے، تو پھر جمعہ عید کیوں ہوئے؟ اس لیے اللہ کے بندے کا جانا بھی خیر ہے، رہنا بھی. اس لحاظ سے مقتدر سامعین حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا جو میلاد شریف کا یہ جو سسٹم ہے، اللہ پاک کے فضل سے یہ حضور کی تعریف کا پروگرام ہے، حضور کے تعارف کا پروگرام ہے. اللہ اکبر. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے نا کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے نا تو پھر آپ کا دل کرتا ہے یار اس کی تعریف کریں. اچھا ایک اور بات بھی کر دوں، کسی کی محبت پیدا کرنی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا تعارف کراتے ہیں. کیا کراتے ہیں؟ ہاں جی. مثلا یہ جو ساتھی ہیں ان کا کیا نام ہے جی؟ ضمیر حیدر صاحب بیٹھے. اب مثال کے طور پر انہوں نے PhD کی ہے، یہ پروفیسر ہے، ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ میرے ساتھ جاتے ہیں تو لوگوں کو تو پتہ نہیں، میں کہوں گا جی ماشاءاللہ پروفیسر صاحب ہیں، ضمیر حیدر صاحب ہیں، بڑے کام کرنے والے ہیں، بڑی ماشاءاللہ لائق بندے ہیں. لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوگی. ایسے ہی ہے. تو پتہ چلا محبت کے لیے تعارف ضروری ہے، اور اگر تعارف نہ ہوگا تو پھر محبت نہیں ہوگی. اور پھر تعارف بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اندر خراب ہوئے تو ایک اندر صحیح ہوئے. خراب ہوئے تو اور اندر تو صحیح ہوئے، اور اندر خراب ہوئے تو کی ہے. میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ او یہ مڑا نہ نے تو بعد دساں. تو جی صحیح ہوئے تو ماشاءاللہ بڑے ماشاءاللہ بڑی محنتی، بڑا کام کرنے والے، بڑے پورا پروٹوکول لے آگے. یہ محبت ہے، ایسے ہی ہے نا. مبالغہ تو نہیں کریں گے، حقیقت تو بیان کریں گے. تو جی اندر گڑبڑ ہوئی تھے یا مولوی صاحب کون اور ایسے مسیحی دینا تو جی محبت ہے ماشاءاللہ عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، بڑا کام کرنے والے، آپ کی محبت ہوگی تو جی آپ کو وہ مولوی ہے جی. تو محبت پیدا ہوگی؟ محبت نہیں نہ ہوگی. یہی مسئلہ ہے سرکار کے تعارف میں بھی.
سرکار کی محبت کو اضافے کے لیے بھی تعارف ضروری ہے. میلاد شریف میں حضور کا تعارف ہوتا ہے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، حضور ایسے تھے، سرکار کی یہ شان ہے، سرکار کی یہ شان ہے، سرکار کی یہ شان ہے. اتنے بھی ہم 2 نمبری بھی ہے. کس طرح؟ مثال کے طور پر میں پوچھا جی یہ ضمیر حیدر صاحب کتنے پڑھے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ گریجویشن انہوں نے کی ہو، تو میں کہوں جی 5 پاس. وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ؟ سچ. کیونکہ جڑا گریجویشن جنہیں کیتی ہے انہیں 5 تک کیتی ہیں. لیکن میں نے گریجویشن کیوں نہیں کہا، میں نے 5 کیوں کہا ہے؟ یہ راز ہے، یہ کوڈ ہے. بھی میں کہوں گریجویٹ ہیں، بات مک گئی، وچ پرائمری بھی آ گئی، میٹرک بھی آ گئی، میڈل بھی آ گئی. میں نے کیوں پرائمری کہا؟ یہ گڑبڑ ہے. بات سچ ہو رہی ہے لیکن اندر گڑبڑ ہے. بعض لوگ حضور کا جب تعارف کراتے ہیں، بکریاں چرائی ہیں، دانت آپ کے ٹوٹے ہیں، خون آپ کا نکلا ہے، بچے تھے، وہی آتی تھی، ہماری طرح تھے. یہ تعارف بات سچی ہے، لیکن یہ بکریوں والا تعارف کیوں کرایا جا رہا ہے؟ بکریوں کے پیچھے والا تعارف کیوں ہے؟ سدرۃ المنتہا پر جبریل کے آگے والا کیوں ہے؟ ہے جی بھئی پرائمری والا کیوں کراؤ کہ دانت نکلے تھے، خون نکلا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو کہو نا کہ جس غار میں خون پڑا تھا آج 1400 سال کے بعد بھی غار سے خوشبو ہی آ رہی ہے. میں عینی شاہد ہوں. حالانکہ وقتی حکومت نے وہاں پر مینگنیاں ڈالی، وہاں پر گوبر ڈالا، وہاں پر کتنا کوئی ڈالا، لیکن قسم ہے رب کی پیدا کرنے والے کی کہ آج بھی اس جگہ سے مٹی سے ایک تو رنگ اس کا سرخ ہے اور دوسرے نمبر پہ اس سے خوشبو آئے. اس پتھر سے خوشبو آ رہی ہے جس جگہ حضور کے دندان میں، جس جگہ خون مبارک گرا. اللہ اکبر جل شان. آج بھی بیر شفا موجود ہے جی، جس میں سرکار نے لعاب ڈالا، وہ میٹھا پانی موجود ہے. کنویں کتنے خشک ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ کنواں موجود ہے، وہ پانی بھی موجود ہے. اللہ اکبر. بات کرنے کا مقصد ہے کہ اس تعارف سے محبت نہیں پیدا ہوگی کہ بکریاں چرائی تھی، ہماری طرح بشر ہے، اس تعارف سے محبت نہیں ہوگی. اس تعارف سے محبت ہوگی. ما وقع ظلہ علی الارض قط، جن کا سایہ کبھی زمین پہ نہیں پڑا. لم یحتلم قط، جن کو کبھی احتلام نہیں ہوا. لم یتساؤب قط، جن کو کبھی جمائی نہیں آئی. لم یقع الذباب قط، جن کے جسم نور پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جسم تو جسم ہے، حضور کے لباس اور بستر پہ بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی. کان ینظر من ورائہ کما ینظر من امامہ، جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے. اذا جلس بین قوم کانت کتفہ اعلی منہ، بیٹھے نیچے ہوتے تھے سب سے اونچے نظر آتے. تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، آنکھیں استراحت کرتی تھی، دل جاگتا رہتا. ختنہ بریدہ دنیا پہ تشریف لائے. اٹھے تو پھل کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائے، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائے، مسکرائیں تو جنت مچنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے. جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے. سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے. تو میرا محبوب نے ڈٹھا جن ویک کے چن شرماوے، جے او جاوے سیر کرن لئی تے خلقت جھکدی جاوے. جے او پاوے ہاتھ پھلاں وچ تے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے. بجلی ڈردی نشک نہ مارے، مت بے ادبی نہ ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینے دتی علماں وچ نہ آوے. اعظم ایڈا سونا یار سانو کدھرے نظر گل لال لبا رخ سندلی زلف کھلی خوشبو، دند کلیاں کلی رویل دی تے کھلی جماعت ہو. ذرا تبسم کیتیاں عرش نو اللہ لو، ایسا مرد جہان تے قد مڑ پیدا ہو. مکھ چن بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی. کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہیں، زمین و زمان تمہارے، مکین و مقام جنین و چنا، بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان. تمہارے لیے ہم آئے یہاں رکھے بھی وہاں. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ، چمن دہر کی کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہو نہ یہ ساقی تو مہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو.
بس میں توحید بھی دنیا بھی نہ ہو تم بھی رہو، خیمہ افلاق کا استادہ تو اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش امادہ تو اسی یہ تعارف کرایا جائے نا تو پھر غازی علم الدین پیدا ہوتا ہے، پھر غازی ممتاز پیدا ہوتا ہے، پھر محبت آتی ہے، جی آپ کو کار کچھ نہیں سکتے۔ مثال دینے تو عیسائی کہے گا تو پھر عیسائی ہو، ہمارے نبی تو مردے بھی زندہ کرتے تھے، تیرے نبی تو کاری کچھ نہیں سکتے۔ پھر اگر سرکار کی نمائندگی کرنی ہے تو پھر قرآن و حدیث آپ کو بیان کرنا پڑے گا، تو حضور کی شانیں بیان کرنا۔ پھر اگر اور کچھ بھی نہیں آمدہ تو پھر میاں صاحب دا شعر یاد کر لے، صدر نشین دیوان حشر دا تے افسر وچ امامہ، کل نبی محتاج ہو سے دیتے نفراں وان غلامہ، حسن بازار تیرے سہ یوسف بردے ہو وقاندے، ذوالقرنین سلیمان جے خدمتگار کہاندے، عیسیٰ خاک تو ساڈے دردی گھن تیمم کردہ، تائیوں دست مبارک اس دا شافی افضل۔ ویسا تعارف کرانے سے محبت رسول بڑھتی ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا کہ میلاد کیا ہے، اب میلاد کا فائدہ کیا ہے، ہوں ایک گل اور سوڑ لو، ویسے تو تھوڑا ذوق اس طرح دا تو پتہ ہی نہیں لگنا 12 بج جانے، مجھے پتہ چلے گا نا آپ کو پتہ چلے گا، لیکن ایک بات اور کرتے ہیں پھر لنگر شریف بھی ہو، ظاہر ہے کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اور مجھے بڑا سکون ہے کہ گھڑی پر ابھی بھی 7 بجنے والا ہے، 5 بجنے والا ہے، اللہ اکبر، گھڑی آگے چلے تو پھر بندے کو فکر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ محبت سے کہہ رہا ہوں، اب ایک مسئلہ اور بیان کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ یہ ساتھ چٹنی چٹنی اس لیے ہوتی ہے کہ کچھ باتیں ہضم نہیں نہ ہوتی تو ساتھ ہضم بھی ہو جائیں، اس لیے محبت سے۔ ایک بات اور ہے، پہلے میلاد کی حقیقت آپ سمجھ گئے، اب میلاد کا فائدہ بھی سمجھ گئے۔ تیسری بات، میلاد کا تقاضا کیا ہے؟ میلاد شریف کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات گرامی نے حضور کو کیوں بھیجا، کیوں بھیجا؟ یہ ہماری پیشانی میں سجدے آ جائے، زبان پہ سچ آ جائے، دیانتداری آ جائے، امانت داری آ جائے۔ دیکھیں نا، کسی شگرد کو دیکھے نا تو استاد یاد آتا، مرید کو دیکھے تو پیر کا پتہ چلتا، امتی دیکھو تو نبی یاد آئے۔ بس ایمی سے بہت ہی گلنا چ فائدہ کوئی نہیں ہے، نیڑے ہوں گل مکاؤنی ہے، بارش شاہ میاں گلوں کریے جڑی اگامی کم کہ پورے محلے میں بازار میں بتاؤ یار وہ ایک بندہ بڑا سچا ہے، امانت دار، جھوٹ نہیں بولنے لگا وہ دے کول جاؤ، گھٹ نہیں تولن لگا وہ دے کول جاؤ، فراڈ نہیں کرن لگا وہ دے کول جاؤ جی، تب بھی پھر تمہاری نماز کا بھی فائدہ ہے، تب بھی پھر تمہارے میلاد کا بھی فائدہ ہے، تب بھی پھر ساری محفلوں کا بھی فائدہ ہے۔ تو کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ نس نس بولے نبی نبی، نعرہ بھی کیا کرنا ہے، بولو نماز کبھی کبھی ہے، نس نس بولے نبی نبی، نماز کبھی کبھی۔ مسئلہ بن جا، سر سارے کٹان واسطے تیار ہوں گے، مسلک کا مسئلہ ہے تو سر جھکان واسطے کیوں نہیں تیار؟ اب مجھے حسن ظن ہے کہ آپ سب نے عشاء پڑھی ہوگی یا جا کے پڑھ لیں گے، ایسے ہی ہے نا؟ میں مجھے سوچتا رہا میں نہیں پڑھتے تھے، میں نے کون آپ، میرے لیے نیکی یہ ہے کہ میں اچھی سوچ سوچوں آپ کے لیے، ہاں جی، اچھے کو اچھا نظر آئے گا، برے کو جیسا شیشہ ہے ایسا۔ اب اس لیے آپ نے اگر پڑھی نہیں یا پڑھنی نہیں تو پھر ایک سوال ہے، کیا یہ محفل ضروری ہے یا عشاء؟ میں نے اگلے دن ایک پل میں بابا نے پڑھا، بڑا سیال شریف کے قریب سی نا، بابا زمیندار سی کہنے لگا علامہ صاحب حج تک وزے گل کا مزہ نہیں ہے، حج تک مزہ آیا۔ میں اتنے گل کی، میں ایک دو کیتیاں لیکن ایک تمہیں دساں،
میں کیا بھی بندے گجراتوں ٹرین تے سیال شریف آ گئے نا سیال موڑ دے کول میں کیا جنہیں فجر نہیں پڑھی تے سیال موڑ آیا ہے نماز تو پہلے ٹرین بندے کول واسطے وہ تو 10 بجے پہنچے تو پورے 10 بجے پہنچے فجر کو نہیں پڑھی تو کول تے پہنچے جاتی ہے پھر واپسی تے زور بھی نہیں پڑی تے ختم پورا پڑھیا میں نے ایک بابے کو پوچھا بابا جی گل کی ہے کہ بندے ختم تے او زبانہ تے چڑھ جاندے یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے ایک بات تھی بات تو ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آئی لیکن میں کر دیتا ہوں لیکن آپ تو سمجھدار ہیں آپ کی سمجھ میں آئی فرمانے لگے بیٹا یہ بات تعلق کی ہے تعلق کی وجہ سے لوگ دور دراز بھی چلے جاتے ہیں اگلی گل بڑی مزیدار نہ کی تھی جی آج تک بنی یاد فرمان لگے جنہوں کا رب نال تعلق پکا انہوں دی فجر نہیں رہتی انہوں دی بھی زور ظاہر ہے سجدہ رہا تو تعلق خراب ہوئے گا لین ملن نہیں لگی وہ بیزی ہو جائے گا تو تعلق خراب ہو جائے تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے تو جنہوں کا ہے ہی کو نہیں رب نال ان کا خراب کس لیے ہونا ہے یہ مسئلہ ہے اس لیے میلاد شریف پر ہم آئے ہیں ہمارا اب صرف یہ ہے کہ ہم نے گلی کو نہیں سجانا میں نے پورے پاکستان میں یہ عرض کیا ہے میں نے کہا گلی کو نہ سجاؤ پھر مان بھی سجاؤ اللہ اکبر جل شانہ اللہ اکبر اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے بڑا مزہ ہے آج یہ آپ کی شاید محبت ہے اور ہے ہی محبت ہے باقی بچوں نے بڑا ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے میں نے تو سمجھا یہ ختم شریف ہے اور ختم شریف پر جا کے دعا مانگنی ہے مجھے تو نہیں پتا اتنا کام لیں گے ہاں جی لیکن بڑا کام بن گیا میرا بھی بن گیا ہے نا آپ کا بھی بن گیا اتنا سرکار کی تعریف ہوئی ہے اتنا دین کا مسئلہ سمجھ لیا ہے اللہ اکبر آپ میلاد شریف پہ کسی بھی بات کریں آپ آنکھیں نیچے نہیں کریں گے آپ اوپر ہی کریں اسے کہیں کہ میلاد میں سمجھایا تو سینہ میلاد ہے کیا میلاد شریف اللہ اکبر اللہ پاک آپ کو برکتیں دے فضل فرمائے اور سرکار کی خاص عنایات آپ پر اللہ اکبر جل شانہ اب میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کا بیڑا پار کرو جو ہاتھ پھیرتے ہیں نا ہاتھ پھیرتے ہیں دعا مگن لگے گی ہاتھ پھیرتے ہیں اس میں ایک راز ہے پتہ ہے راز کیا ہے کیا راز ہے بھلا اس میں راز یہ ہے کہ ادھر پنجاب والے زیادہ سمجھیں گے ہمارے کشمیر میں نا جی ایک اور طریقہ چلو پنجاب والا دس دیتے جس ویلے کوئی شہد دیندا ہے نا کہندا ہے ستے راضیاں تو بندہ رب سے جب مانگتا ہے نا تو مانگ کیسے کہتا ہے اللہ جو تو نے دیا ہے یہ سر مت تھی کیا ہے ایسے بندہ کہتا ہے اللہ یا اللہ آپ ضرور پھیرنا چاہیے اس میں اور بھی بڑی برکت ہے کوئی جان نہیں کرتے پہلے جلے دولت نہیں ہوتی اس لیے اس طرح کر دیتے جلے پیسے آ جاتے نا میں کہ ٹوٹے نہیں بڑی عجیب بات ہے اب ناراض نہیں ہونا اصلاح کے لیے کیا سمجھانے کے لیے کیا میں نے اگلے دن کھولتے بڑے بڑے چودھری صاحب بیٹھے سن بڑے کچھ اس طرح بیٹھے سن اس طرح کیا بتا جانا ہے کوئی نہیں ہے چوکلت تھوڑا جائے یہ اکاؤنٹ اور پیسے بندے کو ہاتھ نہیں اٹھانے دیں لیکن یہ نہیں پتا بھی جاتا تو بھی سیکڑوں کے لے کی حمد حمید لکھاں تو ہر روپ وچ سما سکدے تیریاں قدرتاں تو مالک جان صدقے بنا تھم آسمان ٹپا سکدا تیریاں قدرتاں وا سبحان اللہ بنا بدلاں تھی می برسا سکدا ابراہیم نو سٹ کے چہا اندر نار گلزار بنا سکدا ابو جہل دی مٹھے وچ مولا کلمہ کنکریاں تی پڑھوا سکدا کروا کے شمس دی کھل مولا شاہ منصور نو سولی چڑھا سکدا کری غالب کمزور شاہ ضرور تے شہنشاہ تو بیگ مکوا سکدا عزازیل استاد فرشتیاں دا توق لعنت دا گلے وچ پا سکنا ڈردا کھولے نہ مولا بیان اجمل تو تے ابا پیلا تو ہاتھ مروا سکدا
اچھا بہت بڑا بندہ بنتا ہے، ہوا بند ہو جائے، صرف ہوا ہے، ٹوٹی بند ہو گئی، ساری دولت بھی دے گا، ہو سکتا نہ نکلے، ضلع اس نے بند کر دینی ہے، صرف ہوا ہی ہے نا. اب ہوا اسے ہم کتنا سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، بندے دی ہوا نکل گئی تو یہ بند ہو جائے. اللہ کی کیا شان ہے، کیا اللہ کی قدرت، بندے کی کیا ہے، ایک سانس آیا ایک نہیں آیا. جب جو جاتا ہے نا تو میں نے اس پل پہ پائے، وہ بڑا تگڑا پل سی، وہ تکیے لگے تھے، بندے اس طرح بیٹھے، میں بندے کدے نہیں چڑھیا بھی تسی سیدھے ہو، گلاں نال سیدھا کر لیں. میں نے کہا جب بندہ جنازہ جاتا ہے نا، جنازہ جاتا ہے تو کوئی نہیں کہتا چیمہ صاحب جا رہے ہیں، چٹا صاحب جا رہے ہیں، ملک صاحب جا رہے ہیں، فلان صاحب جا رہے ہیں، فلان پیچھے جو جنازہ جا رہے ہیں، جنازہ آ رہے ہیں، اتنی ساری گل ہے. یہ گجرات میں ایک بندہ اسے اپنے اکاؤنٹ بینک بیلنس کا بتا نہیں، فوت ہوا ہے ایک بندہ، اچھی مجلس میں ان کا ذکر ہے، اللہ بخشش فرمائے. ایک پتر ہے ان کا، تو مجھے غسل دیتے وقت انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ رہیں. گھڑی لاکھوں کی نہیں، کہاں سی ہیرے جڑے وچ پے سن، وہ اگلے کام دے سن، تگڑا کام سی. کڑی بھی لے گئی ہے، چین بھی لے گئی ہے، ہر شے لے گئی. مڑے چین کا پتا ہوتا، اتنے بھی چین، اتنے بھی چین، نہ سویرے چین نہ راتی چین. تمیز رہتی نہیں تھی تے اگلے نے کینچی نال کٹ کے لئی ہے. وارث شاہ نہ کر مان وارثاں تے رب بے وارث کر مار. یہ ساری بات ہے. اللہ اکبر. تو یار مزہ ہے میرا شریف کا، بڑا مزہ آیا مجھے آپ سے بات کرنے کا، آپ سے سننے کا. اللہ اکبر. میں تیسری مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے نا، 4-3 مہینے ہو گئے مگر لگا مڑا. میں نے کہا دوں گا ٹائم، دوں گا. تھوڑی مصروفیت ویسے کوئی تکبر نہیں ہے اور میں اپنی اوقات کا پتہ ہے. یہ تو اونچا ممبر نے کیا، ورنہ تو ہم بھی نیچے والے. اچھا یہ بلب ہے، بلب اور تکبر کرے جی میں بڑا روشن ہوں، یہ سب تو پیچھے گل ہے. کوئی انجی ہوندے نہیں میرے بڑی روشنی ہے، میں بڑا تے جی پیچھے بٹن بند ہو جائے. بلب نے کی کرنا، یہ بس ایک نعت خواں ہے یا عالم ہے، اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے. میں کی میں نے پہلا دیو تو بعد دیو تو ٹکٹ بھی دیو دے کہ تسی گھر ہی رہو. ایسا کوئی درویش جہ پڑھ رہا ہوگا، یہ سب بگاڑے ہیں. اگلے دن بندہ کہنے لگا جی وہ بڑے نعت خواں مہنگے ہو گئے. میں کہا بھی میں بھی معاشیات پڑھی ہے، یونیورسٹی گئے ہیں. یہ کیوں دا اصول ہے، جڑی شے مہنگی ہو جائے انہوں خریدنا چھوڑ دے. صحیح ہو جائے گی. یہ ساری مہنگ پائی ساری بےوقوفیاں دی وجہ نال کچھ ہے. ایک شے جڑی مہنگی ہونی ہے نا، اللہ اکبر، وہ ٹوٹ کے پی جائے. اور گڈی وہی ہے جڑی 20 لاکھ 15 لاکھ دی سی تے ہن 45-50 دی بھی نہیں لبدی پئی، اودے تے بھی بلیک ہے. جڑی چوکھی مہنگی ہونی ہے وہ چوکھی خریدنی. اے حالات ساڈے. تے میں کہ نعت خواں جڑا مہنگا ہوے نا، یا مولوی صاحب آکھن پہلا 20,000 دیو، تسی گھر رہو. اے اسی مولانا صاحب کو تقریر کرانی، اللہ اس رسول دا ذکر سننا ہے، کنا دا چسکا نہ لو. تسی تے مسئلہ سننا ہے، اللہ اس رسول دی گل سننی ہے. تو وہ تے تسی 500 نہ دیو تے سنا جائے گا تانوں. تے تانوں 20,000 دین دی لوڑ کیڑی ہے؟ 2-3 سال نہیں بلان لگے، اگلے سال تمہیں فون آئے گا محفل کدوں ہے. اب کو یار بھی مہنگا بندہ ہے، نہیں میں ویسے ہی آ جاؤں. یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہے. بہرحال اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. اب اسی محبت میں ہم سلام پڑھ لیتے ہیں اور سلام پڑھ کے پھر دعا کر لیتے ہیں.
ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ مثل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی واسطہ زلف رسول، یہ سلام عاجزانہ ہم سب کا ہو قبول۔ چند منٹ قلب کی طرف توجہ کریں اور اللہ کرے ہمارے دل مزید ستھرے ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سورہ اخلاص شریف اور فاتحہ شریف پڑھ کے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الہ العالمین جو کلام شریف پڑھا ذکر و اذکار کیا، اللہ جو کمی کوتاہی ہوئی اپنی شان ستاری کا صدقہ، غفاری کا صدقہ اللہ معافی عطا فرمائے. آمین. حضور کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ اور حضور کی عزت و عظمت و ناموس کا صدقہ اللہ ہمیں معاف فرما. جو الفاظ بولے گئے، پڑھے گئے، پڑھائے گئے انہیں قبول فرما. آمین. جو تیری شان کے لائق نہیں یا اللہ جو تیری رضا کے مطابق نہیں، اللہ انہیں معاف فرما. آمین. فرما. اللہ ہمیں ساری زندگی اپنی رضا کی بہاریں نصیب فرما. جہاں جہاں بھی اللہ تیرے محبوبوں کی نسبتیں ہیں، اللہ ان کا صدقہ اس محفل پاک کو قبول فرما. اس کا ثواب جملہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، حضور کی جمی نسبتیں، آل نبی، ازواج نبی، آل نبی، اصحاب نبی، آل نبی، اولاد نبی، آل نبی، امت نبی، سب بارگاہوں میں درجہ بدرجہ سلسلہ عالیہ کے تمام بزرگوں کی بارگاہ میں، خصوصاً بالخصوص پیر پیراں، میر میراں، شاہ جیلاں، غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لا مقانی، الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسین، آپ کی بارگاہ مقدسہ پیش کرتے. آمین. بٹ صاحب کے والدین، عزیز و اقارب اور اس خاندان کے جتنے بھی صاحب ایمان پردہ فرما گئے، سب کی بارگاہوں، سب کی ارواح کو اللہ سب کی بخشش فرما. اللہ ساما ویسی صاحب اور ان کے سارے برادران، خاندان، سارے بھائی، اللہ ساری بہنیں سب کے خیر فرما. سب کی مشکلات جہاں جہاں سے بھی ساتھی یہاں آئے، اللہ جن جن گھروں سے اس محفل میں آئے، گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس کی برکات شامل حال، سب گھروں میں سکون فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ان کی والدہ صاحبہ کو صحت و شفا عطا فرما، دیگر مشکلات آسان فرما. اللہ اس محفل پاک کو قبول فرما. اس محفل پاک کو قبول فرما. آل محلہ پہ فضل فرما. وطن عزیز کی خیر فرما. درونی برونی سرحدوں کی فضل. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں. یا اللہ خشک نالے بھی
جب تیرے فضل سے بہتے ہیں تو زور پکڑ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے خشک سینے روشن کر، ہمارے رخ مسجدوں کی طرف پھیر، ذکر الہی والی زبانیں نصیب فرما، اپنی محبت والے دل، اپنے محبوب کے پیار والے دل ہم سب کو نصیب، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔